اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے 2024 مبارک ہو۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سال ایسا سال ہو کہ میرے وطن پہ اپنی رحمتوں کی، اپنی نعمتوں کی، اپنے فضل و کرم کی بارشیں ہوں، کیونکہ جو 2023 تھا نا، اس نے پوری قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیا، کھجل خوار کر کے رکھ دیا۔ اللہ کرے کہ اب ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو طاقتور تو اللہ ہے، کوئی بندہ طاقتور نہیں ہے۔ وہ جب چاہے فرعون کو سمندر میں ڈبو دے، تو فرعونوں سے اوپر تو نہیں ہے نا ان کی طاقت کسی کی۔ تو اللہ ان کو شرم دے، اللہ ان کو حیا دے، اللہ ان کو خدا کا خوف دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمشید دستی کی بیوی کو ننگا کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بچوں کو مارا، ان کے بھی کپڑے پھاڑے، گھر کو توڑا، کتنا ظلم ہے۔ کل کو انشاءاللہ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے ساتھ اس سے بڑھ کے ہوگا۔ آج وہ مجھے سارا منظر یاد آ گیا کہ کیا ہوا ہوگا بنگلہ دیش میں، جو بنگلہ دیش بنا، کیا ہوا ہوگا اس وقت۔ تو وہ ان کی غلطی نہیں تھی، وہ مجیب غلط نہیں تھا، وہ ہمارے اپنوں نے اسی طرح مل کے کھچڑی پکائی تھی جیسے اب پکائی ہے۔ اس وقت بھٹو کے ساتھ مل کے پکائی تھی، بھٹو کو لانا ہے، اور کچھ نے کہا بھٹو کو اتارنا ہے، تو وہ کھچڑی پکی تھی، اور پھر اب کھچڑی پکی، اور پھر یہ کسی نہ کسی طرح ایجنسیوں نے اس کو وہاں مار دیا، ورنہ اس کے لوگ اس پہ عاشق تھے۔ اب سمجھ آتی ہے پوری سٹوری کہ ہوا کیا۔ کشمیر کیوں ہم سے چلا گیا آدھا، بلوچستان میں کیوں ہر وقت مصیبتیں پڑی رہتی ہیں، اور اب ناردرن ایریا میں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا پروگرام ہے۔ لگ تو یوں رہا ہے کہ شاید ان کا آدھا سا پنجاب رکھنے کا پروگرام ہے، باقی یہ دوسرے ملکوں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ ڈالروں میں تو یہ بک جاتے ہیں۔ روز ان کی میٹنگیں نہیں ختم ہوتی، چھینک آتی ہے تو دوڑتے ہیں جہاز لے کے باہر کے ملکوں میں سلام کرنے، جن کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اللہ ان کے شر سے بچائے، اللہ ان کی چلاکیوں، ان کی مکاریوں سے بچائے، اور اللہ دعا کریں سارے کہ یہ سال بڑا ہی مبارک ہو، اس میں اللہ ہمیں وہ لیڈر عطا کرے جو ساری قوم کی خواہش ہے، اللہ اس کا بندوبست اپنے غیب کی طاقت سے کر دے، اور جو یہ سانپ سپولیاں بڑے پھن مارتے پھر رہے ہیں نا، ان کو کتے کی موت مار دے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت دعا کریں۔ 2 نفل صلاۃ حاجت کے روزانہ پڑھیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ یا اللہ میرے وطن کو آزاد کر دے، یا اللہ کوئی اسرائیل کو ماننا چاہتے ہیں، اس کے لیے چلاکیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کو اسی لیے اتارا گیا۔ ہمارے ملک میں بے شمار ایسے پولیٹیشین ہیں جو کہ سیاستدان کے، اسرائیل کے اور CIA کے ایجنٹ ہیں، جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے بھی تو آرمی والے پکڑے گئے ہیں نا، جن کو مارا بھی ہے، اور اس طرح کے ہماری گورنمنٹ میں بھی ہے۔ سب سے بڑا یہ گنجا چور جس نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہے، یہ انڈیا کا بہت عاشق ہے، ان کے ساتھ اس کا بزنس ہے، اسرائیل کے ساتھ بزنس ہے، اور اس کی خبیث ترین بیٹی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اور جو مولانا مودودی ڈیزل کو اللہ کتے کی موت مارے، اس کی نسل کو، اور یہ جو ہے نا زرداری مداری، اور یہ کاکڑ ماکڑ شاکڑ سب سمیٹ دے اللہ۔ ہم باز آ گئے ان سے۔ اللہ ہمارے اوپر اس کو لائے جس کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے،
جس کے لیے ہم اپنے رب کو تہجد کے وقت فجر کا پکارتے ہیں، جس کے لیے پوری قوم دعا گو ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور کرے گا۔ بہرحال جس کے اوپر قرض ہے اللہ اس سال میں اس کے اوپر قرض نہ رہے، جو بیمار ہے اللہ رب العزت اس کے گھر سے ہی بیماری کہیں چلی جائے، جو بے روزگار ہے اللہ اس کے لیے بہترین روزی کا بندوبست فرما دے، جو بے اولاد ہے اللہ اس کو زندگی سے تندرستی والی اولاد دے، جس کو بیٹے کی خواہش ہے نہیں ہے اللہ اس کو زندگی سے تندرستی والا ایک بیٹا تو کیا کئی بیٹے دے، اللہ نے دینے ہیں، کوئی ہم نے دینے ہیں کہ کنجوسی سے مر جائیں سڑ جائیں؟ ہم تو ایویں ہی سڑ جاتے ہیں لوگوں سے، دینا نہ لینا نہ صرف جلنا۔ جس کو بیٹی کی خواہش ہے اللہ اس کو بیٹی دے تاکہ اس کے گھر کی رونق بحال ہو۔ جہاں بچوں کے رشتوں کے لیے لوگ پریشان ہیں وہاں اللہ رشتوں کا بندوبست کرے، اور لیکن لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کو اور لڑکے لڑکی کو خود بھی کوئی شرم حیا دے کہ کوئی اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھے اور اپنے بھی ساری چیزوں کو ناپ تول کریں کہ ہم کہاں ہیں کوئی کہاں ہے۔ لڑکی والے سمجھتے ہیں ہمیں بنا کے کوئی بنا نہیں، لڑکے والے سمجھتے ہیں ہمیں بنا کے کوئی بنا نہیں۔ ایسے رشتے نہیں ہوتے، فیتے ناپ کے ایسے نہیں ہوتے، کچھ لو کچھ دو، کہیں آپ چھوڑ دیں کہیں وہ چھوڑ دیں، اس طرح رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح نبھائے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کبھی، زبان بند کر کے کبھی، کان بہرے کر کے کبھی، کوئی ہماری باتوں کو برداشت کر کے کبھی یہ کر لے گا، کبھی ہم ان کی باتوں کو برداشت کریں۔ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی۔ اور اللہ جس کے پاس گھر نہیں ہے اللہ رب العزت اس کو اس کی خواہش کے مطابق اس کو گھر عطا فرمائے۔ اللہ جس کو جو چاہیے اللہ عطا کرے، روزی میں برکت دے، کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا، عزت ایمان دے، چین و راحت دے۔ اللہ میرے وطن کی غربت ختم کر دے۔ یہ 16-17 روپے کا درہم ہوتا تھا 2008 میں اور اب 80 پہ پہنچا پڑا ہے۔ اللہ میری توبہ، کیسے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ 60 اور 62 کے درمیان تھا مشرف کے زمانے میں۔ کتے والی ہو گئی ہمارے ملک کی اور ہماری، جتنا بھی کوئی کما لے جوڑ لے کیا کرے گا، وہ تو زیرو ہو جاتی ہے، ہماری کرنسی کی کوئی ہمت طاقت ہی نہیں۔ یہ تو ہو گئی نئی سال کی بات۔ اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت رکھے۔ میری قوم، میرے پاکستانیوں، ہارنا نہیں ہے، مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس ملک میں تو قائد اعظم نے جب جانا تھا ہسپتال تو اس کی جو تھی نا ایمبولنس، اس میں فیول نہیں تھا، یعنی اس کو مارنے کی سازش تھی۔ اس کی بہن نے الیکشن میں حصہ لینا چاہا تو اس کو پہلے اس کے کہا کہ اس کے کاغذ نہیں قبول ہو سکتے کہ اس کا فلانا بل رہتا ہے، پھر اس کو مار دیا گیا وہاں لیٹی کو۔ یہ بائی چانس نہیں ہوا، یہ اس ملک میں پلاننگ سے ہوتا ہے، چونکہ پبلک نے برداشت کیا۔ نکل کے ہڈیاں توڑتے نا اگر ہم لوگ تو ایسا نہ ہوتا، پکڑ کے ان کو سرما بناتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ ہمارا سرما نہ بناتے اگر ان کا سرما بن جاتا۔ بات یہ، پھر بھی وہ ہم سے بہتر تھے جو بنگلہ دیش بنا گئے، بیچارے ذلیل ہو گئی، ان کی عورتیں اٹھائی گئیں، ان کے ساتھ منہ کالے کیے گئے، ان کو ننگے کیا گیا، ان کی ویڈیو بنائی گئی، پھر اللہ نے کیا کہ پتلونیں اتار کے سوریاں کر لیں، سوری، ان کا ملک بننے دیا۔ اور پھر بھٹو خبیث نے، وہ پھر بھی جیت گیا جیل میں بھی، تو اس کو آنے نہیں دیا، اس کی سیٹیں اس سے آدھی بھی نہیں تھی، اس نے اس کو آنے نہیں دیا، اور پھر کہا ادھر تم ادھر ہم، تو اس کا کیا معنی ہے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ پھر بھی جیے بھٹو کو ہی کہے، کتے کی موت مارے بھٹووں کو، اور یہ ساروں کو پی ڈی ایم کا سرما بنا دے۔ اللہ کرے جاگیں، تھوڑا سا جاگیں، یہ جو عیش و عشرت سے نکلیں، فضول خرچیوں سے نکلیں اور مضبوطی پکڑیں، چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں اپنے ملک کے لیے۔ تو یا پھر ان کی منت کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کچھ کر سکتے تو اس ملک کو جس کو دینا ہے ان کو دے دو، چلو کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں تو نہ اٹھائے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کی گاڑیاں توڑنی، گھر توڑنا، یہ تو نہ ہوگا۔ ایجنسیوں نے تو منہ کالا کرنے کی حد کر دی ہے، اور کورٹ اول تو بولتی نہیں ہے، اور اگر بولے تو کورٹ کو دبانے والے آ جاتے ہیں، ان کی تصویریں بنانے والے، ان کی ویڈیو بنانے والے، لیک کرنے والے۔
تو جو دوسروں کو ننگا کرتے ہیں اللہ اس کو کتنا ننگا کرے گا. یہ مریم نواز کے ساتھ تو وہ ہوگا جو انشاءاللہ کسی کتے کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا. اس کا کریکٹر تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے، اور اس کے باپ کا اور اس کے بھائیوں کا اور اس کے خاندان کا اور اس کی پارٹی کے لوگوں کا. کیا بندہ کہے، اللہ سے ڈر آتا ہے کہ بھی ہر بندہ چھلنی ہے، کوئی بھی سراخوں کے بغیر نہیں ہے. بس اللہ معاف کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے. ہر وقت آپ پڑھا کریں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کچھ بھی آسان نہیں، لا سہلا کچھ بھی نہیں آسان، الا ما جعلتہ سہلا سوائے اس کے بجز اس کے کہ جس کو تو آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تو جب بھی چاہے حزن کو، غم کو، پریشانی کو دور کر دے. تو جب بھی چاہے سنگلاش پہاڑوں کو نرم اور ہموار کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. حزن ہے غم پہاڑ یا سنگلاش پہاڑ یا بے شمار پریشانی اور غم، تو جب چاہے اس کو دور کر دے. میں آپ کو بار بار یہ مطلب کے ساتھ بتاتی ہوں تاکہ آپ نے لکھنا ہو تو لکھ سکے، پڑھنا ہو تو پڑھ سکے. اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبی علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. اللہم اہدنی من عندک، اے اللہ مجھے وہ ہدایت دے جو تیری خاص ہدایت ہو. وافض علی من فضلک، اور وہ فضل مجھے اپنا عطا اتار میرے لیے، وہ فضل دو جو تیرا سب سے بہترین فضل ہو. اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبی علیک من رحمتک، اور میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. وانزل علی من برکاتک، اور اپنی برکتیں مجھ پر اتار نازل کر. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبی علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. ادھر میں نے اور بھی ایک آدھ دعا لکھی تھی، آپ کو بتاتی ہوں. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیر منہا. جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو یہ پڑھا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تیری طرف سے جو مجھ پہ مشکل آئی میں نے اس پہ صبر کیا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو اس میں سے خیر نکال کے مجھے عطا فرما. تو اس میں سے خیر نکال دے. جو مصیبت آئی میرے پر، پریشانی آئی، میں نے اس پہ تیرا حکم سمجھ کے میں نے برداشت کر لی، میں نے صبر کر لیا، بس تو مجھے اس کا اجر عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اور اگر آپ کہتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیر منہا، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہذہ کا مطلب ہے پھر جو ایک خاص غم یا پریشانی آپ کے اوپر ہے نا، جو بھی کسی کی مصیبت ہے، جس کی جو بھی مصیبت ہے وہ اس کے لیے بہت پہاڑ ہے. پھر آپ اس ہذہ کو پھر ایک چیز اسپیسیفائی کریں کیا ہے جس کو لیے آپ مانگ رہے ہیں، پھر اس کے لیے. اور اگر آپ ہذہ کے بغیر پڑھیں تو ہر پریشانی کے لیے پھر اوپن ہے، اوپن لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اچھا یہ تو میں کر چکی ہوں. اور ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر، اے اللہ ہمیں آسانیاں دے اور ہمیں مشکلات نہ دے. وتمم بالخیر، اور ہمارے تمام کاموں کا انجام خیر والا کر. وبک نستعین، اور تجھی سے تو مدد مانگتے ہیں. اس دعاؤں کو آپ بس بآسانی لکھ سکتے ہیں روک روک کے. میں لکھ لیتی ہوں تو آپ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اور پھر اس کو پڑھیں روز تو یاد ہو گئی. اللہ آج جو میں بتانا چاہتی ہوں نا، ان بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بڑوں کے لیے جو کہتے ہیں ہماری مصیبت جانے کا نام نہیں لے رہے،
یار کیسے ہوتا ہے. آج مجھے ایک نے کہا کہ جو اب میں کہتی تھی نا میری مصیبت جا ہی نہیں رہی، آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا ہے، تو ہمیں ایسے ایسے گھروں سے بھی کھانے کا چیزیں اور سامان آیا ہے جہاں سے کبھی امید نہیں تھی ایک قطرہ آئے گا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مری مکھی آئے گی، یہ میں کہہ رہی ہوں. اس نے یہ کہا جہاں سے کبھی کچھ بھی آئے وہاں سے بھی ہمیں چیزیں آئیں کھانے پینے کی اور باقی ضرورت کی. تو میں نے کہا اللہ کھولتا ہے نا. پھر جب آپ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. گیم اوور. تو آنا تو تھا، پڑھتے ہی جاؤ، آتا جائے گا. اور لَقَدْ جَاءَكُمْ پڑھو اور سورہ نصر پڑھو اور یا لطیفو پڑھو. اللہ دے کیسے نہ دے گا؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ نہ دے. میں نے آج تک اللہ سے نہیں سوچا آج تک کہ میں کوئی چیز مانگوں گی تو وہ مجھے نہیں ملنی. میں شیور ہو کے مانگتی ہوں. میں نے مانگنی ہے، انشاءاللہ آئی، انشاءاللہ آئی. میں خاص نہیں ہوں، میں بالکل عام ہوں. 14 طرف میرا بھی دھیان ہوتا ہے ہر بندے کی طرح. لیکن میں اپنے رب سے جب مانگتی ہوں تو میں کہتی میں اتنے بڑے طاقت والے سے مانگ رہی ہوں، میں اتنے بڑے مضبوط سے مانگ رہی ہوں. ایسے ہی تھوڑا مانگ رہی ہوں، میں پیر مضبوط سے مانگتی ہوں. بس آیا کہ آیا، آیا کہ آیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ہمارے لیے نعمتوں سے بھرا ہوا خوان اتار جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے تیری طرف سے عید کا دن ہمارے لیے ٹھہرے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے نشانی تیری طرف سے. بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے. جب میں پڑھتی ہوں تو میں ایسے تصور کرتی ہوں خوان اتر رہا ہے، خوان اتر رہا ہے بھرا ہوا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے سب ملنے والوں کے. اتر رہا ہے، اتر رہا ہے. مجھے صاف خوان اترتا ہوا نظر آتا ہے، صاف، خدا کی قسم ہے. اور وہ اتر ہی آتا ہے، اتر آتا ہے. اگر میرے جیسی کوتاہیوں سے بھری ہوئی کا اتر آتا ہے تو پھر آپ کے لیے کیسے نہ اترے گا؟ ضرور اترے گا. تو اب ہم ادھر چلتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے 2-3 چیزیں لکھ کے نا رکھی تھی. بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک سے دوسرا جمعہ نہیں آئے گا کہ آپ کا کام ہو جائے گا. ایک سے دوسرا جمعہ نہیں آئے گا. آپ نے جمعے والے دن کیا کرنا ہے؟ خوب نہا کے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں اور آپ نے کیا کہتے ہیں خوب درود شریف پڑھنا ہے، سورہ کہف پڑھنی، سورہ جمعہ پڑھنی، سورہ یاسین پڑھنی، بہت دعائیں کرنی. لیکن عصر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. عصر، کیونکہ عصر میں بہت اثر ہے روزانہ. لیکن جمعہ تو پھر جمعۃ المبارک ہے نا، اور اس دفعہ آپ پڑھیں گے تو وہ سال کا پہلا جمعہ ہوگا. اسلامی سال تو نہیں ہے لیکن چلیں جہاں رہیں اس کا ہی بھیس بھی بدلنا پڑتا ہے نا، ان کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. سسٹم جو ان کا چل رہا ہے تو اسلامی اپنی جگہ ہے الحمدللہ. وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے ایسی آواز سے جو آپ کے کانوں کو سنے. میں یہ نہیں کہہ رہی اونچی اونچی، لیکن آپ کا کان سنے. لیٹ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اب نہ تو یہ اونچا ہے نہ تو یہ نیچا ہے، اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے کان اس کو سنے. بے شک اس سے بھی ہلکا کر لیں اللہم صلی علی محمد وعلی. بس آپ کے کان سن رہے ہو، آپ کو پتا ہو. کسی کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں، کسی کے ذرا سلو ہوتے ہیں. اب جیسے میرے کان ماشاءاللہ 1 منٹ میں 1 آہٹ بھی سنتے ہیں، جبکہ میرا میاں کو ذرا وہ ہیلی کاپٹر فلائنگ کر کے نا، تو یہ نہیں کہ میرے سے تھوڑا سا ہلکی آواز سے تھوڑی سی اونچی اس کو سمجھ آتی. ہر بندے کا اپنا ہے، ایک اپنا اپنا غور کرنا بھی ہے. شاید میں غور بھی زیادہ کرتی ہوں کہ یہ آواز آئی، یہ آواز ہے. آپ نے یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 70 بار، 70 ٹائم، 70، اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھنی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنی ہے.
یہ یاد رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری پڑھ لی. ٹھیک ہے، جو ایک آیت ہے لمبی، آیت الکرسی جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ نے 70 ٹائم پڑھنی، جو آپ کو سنے ہلکا، تاکہ آپ کا دھیان دائیں بائیں نہ جائے. اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اتنی ہی آواز میں جتنی میں آپ نے پہلی دونوں چیزیں پڑھی ہیں، اور پھر بہت گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی. میرا خیال ہے کہ شاید ایک ہی جمعے کام ہو جائے، لیکن شاید ایک سے دوسرا جمعہ آئے تو شاید ہی ہے، لیکن آپ اس کو برابر پکڑ لیں تاکہ آپ کے سارے کام ہونے لگ جائیں. کام ایک تو نہیں ہوتا، ایک ختم ہوتا ہے اگلا شروع ہو جاتا ہے، اگلا ختم ہوتا ہے اگلا شروع ہو جاتا ہے. یہی تو ہماری زندگی کے کام ہے. کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہ ایک آپ کو میں نے بتا دیا پڑھنے کا سبق. اب میں نے آپ کے لیے ایک دوسرا بھی رکھا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابھی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا نا، اس سے 2000 سال پہلے، اس سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں جو ہے نا سورہ بقرہ کی آخری، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیتیں اللہ کو بھی بہت پسند ہے. اس میں ایک میں اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ وہ حریص ہے اپنی امت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، لالچ کی حد تک ہے، اس لیے میرے نبی کو پسند ہے. اور اگلے میں عرش عظیم کا ذکر ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. تو یہ دونوں آیتیں ان دونوں کو پسند ہیں، لہٰذا اس کو بھی پڑھنا ہے. تو آپ نے جب 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے، وہ دروازہ کبھی نہیں آسمان کا کھلا تھا جہاں سے جبرائیل علیہ السلام یہ 2 آیات لے کے آئے. تو حضور پاک نے کہا یہ دروازہ پہلے تو آسمان کا کبھی نہیں کھلا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پہلی دفعہ کھلا ہے، اور یہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی جاتی ہے. تو اس کو آپ دل لگا کے پڑھا کریں، جتنی پڑھ سکیں. میں نے پہلے وظیفے میں بتائی ہوئی ہے، ایسے ایسے پڑھ لیں یا ایسے ایسے پڑھ لیں. بہرحال 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کا تو لازمی ہے نا، معمول ہے عام چیزوں سے بچنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے. لیکن خاص چیزوں کے لیے خاص محنت کرنی پڑتی ہے نا. تو آپ کوشش کیا کریں، خوب پڑھ لیں، جتنا پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے نا، آپ نے کیا کرنی ہے کہ جو ہے نا سورہ کوثر، یہ، اور ایک ہے سورہ، یہ سورہ توبہ کی 2 آیات اور سورہ کوثر، یہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے اور اس کو 1 گننا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ملا کے پڑھ کے 1 گننا ہے، اور اس کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 129 بار. آپ نے سورہ توبہ کی 2 آیات پڑھ لی، پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پھر پڑھ لی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اسی پہ میں نے بھروسہ کیا جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو میرا نبی میری بھلائی چاہتا ہے حریص ہو کے. تو باقی کیا رہ گیا؟ پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پھر یہ 2 ہو گیا. اس طرح آپ نے 129 بار پڑھنا ہے. گنتی دانوں کا کوئی گڑبڑ نہ ہو. آپ پہلے ہی دانے کئی لوگ نیچے کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو، کیونکہ میرا میاں کئی دفعہ جلدی جلدی مجھے نظر آتا ہے، پھر میں لڑتی ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے، ذرا مجھے سناؤ نا، کیسے 2 چلے گئے. تو آپ نے تحمل سے پڑھنا ہے، الگ بیٹھ کے، دھیان اس کے اندر پڑھ کے. آپ نے سجدے میں جا کے بہت دعائیں کرنی ہیں، بہت دعائیں کرنی ہیں. اور 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، 3 دن لگاتار. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں، روزانہ نہیں تو
ہفتے میں 2-3 دن پڑھ لیں، مشکل تو ویسے نہیں ہے جی. ویسے بھی آپ سورۃ توبہ پڑھتی ہیں، نہ تو انہا بھی پڑھتی، یہاں بس اس کو ملا کے پڑھ لیا، اور تو کوئی قصور نہیں ہوا. بس صرف یہ اتنا ہی کام ہے. اور جو آمن الرسول میں نے بتائی ہیں 2 آیتیں پہلے سے اتری ہوئی ہیں 2 نوروں کی، اس کو آپ صبح 7 دفعہ پڑھ لیا کریں اور شام کو بھلے 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، کافی ہے. اللہ قبول کرے، اللہ مقبول کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دے، اللہ آپ کے دلوں کی مرادیں پوری کرے. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کل میں انشاءاللہ دن میں ایک اور ویلاگ کروں گی. تو پھر میں نے کل دوپہر کی فلائٹ سے انشاءاللہ کراچی جانا ہے اپنے چھوٹے بیٹے بہو ان کے پاس. تو 1 آدھ دن رہ کے تو پھر میرے ذرا دبئی میں کام ہے، تو وہاں پہ آپ دعا کرنا کہ اللہ مجھے آسانیاں دے، کامیابی دے، اور اچھا ہو اور مبارک سفر ہو اور بہتری میں ہو، اور اللہ رب العزت وہاں آسانیاں دے، ہمیں کوئی مشکل نہ پڑے کسی کام میں، جلدی جلدی ہو اور پھر گھر آئے. آپ یقین کریں اب پہلے مجھے بڑا شوق ہوتا تھا ادھر کیوں نہ ادھر، اب مجھے یہ ہوتا ہے جب میں جاؤں میں کہتی ہوں کب واپس گھر جائیں. تو اللہ آپ کل میں انشاءاللہ ویلاگ کروں گی، پھر انشاءاللہ کچھ دن بعد آگے کروں گی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. میں سفر میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گی. کہتے ہیں سفر میں اگر 7-8-6 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو جو دعا ہوتی، جو مقصد ہوگا پورا ہوگا. میں سب کے لیے دعا کروں گی. میں یہ کروں گی کہ 750 دفعہ تو ادھر پڑھ لوں گی جہاز کے اندر ہی انشاءاللہ، اور باقی جو رہ جائے گا، باقی جو 30-32 رہ جائے گا، یا بالکل 6 چھوڑ لوں گی، باقی سارا ہی پڑھ لوں گی تاکہ میں اتر کے پڑھ سکوں اور وہ پورا ہو جائے. اسی طرح واپسی پہ بھی، اور اسی طرح وہاں، کیونکہ میں تو وہاں بھی سفر ہی ہوگا نا، میں تو پردیس میں ہونا بھی سفر ہے. ویسے میں وہاں کی ریزیڈنٹ ہوں، وہاں کی میرے پاس ریزیڈنٹ ویزا ہے وہاں کا. بہرحال اپنا گھر ہی گھر ہوتا ہے، اپنا ملک ہی ملک ہوتا ہے. تو اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.